ایمانداری کا صلہ۔ پیارے بچوں، کسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام رمضان تھا۔ رمضان ایک محنتی اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ روزانہ گاؤں کے قریب جنگل میں جاتا اور درختوں کی لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کر دیا کرتا تھا۔ لکڑیاں فروخت کر کے رمضان کو جو رقم ملتی تھی، اس سے وہ اپنی اور اپنے بچوں کی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ جنگل سے شہر کی طرف جانے والے راستے میں ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کے پانی سے مسافر اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ ایک روز رمضان جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر کی طرف لے جا رہا تھا کہ اسے پیاس محسوس ہوئی۔ کنویں کے پاس پہنچ کر رمضان نے لکڑیوں کا گٹھا ایک طرف رکھا اور پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس پہنچ گیا۔ رمضان ایک ہاتھ میں کلہاڑا تھا جس سے وہ لکڑیاں کاٹا کرتا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے رمضان نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول کھینچا کہ اچانک جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا۔ رمضان جیسے ہی زمین پر گرا، کلہاڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں جا گرا۔ کلہاڑے کے کنویں میں گرنے کی وجہ سے رمضان افسردہ ہو گیا اور اسی عالم میں کنویں کے کنارے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب وہ جنگل سے لکڑیاں کیسے کاٹے گا، کیونکہ اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ نیا کلہاڑا خرید سکتا۔ رمضان ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس گہرے کنویں سے اپنا کلہاڑا کیسے نکالے کہ اچانک کنویں سے ایک پری نے سر باہر نکالا اور رمضان سے اس کی اداسی کا سبب پوچھا۔ پری کے پوچھنے پر رمضان نے اپنا کلہاڑا کنویں میں گرنے کا تمام ماجرا اسے سنا دیا۔ پری نے رمضان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ابھی تمہارا کلہاڑا لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر پری کنویں میں غائب ہو گئی اور کچھ دیر بعد جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں سونے کا کلہاڑا تھا۔ پری نے وہ کلہاڑا رمضان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، میں تمہارا کلہاڑا کنویں سے نکال لائی ہوں۔ مگر رمضان نے کلہاڑے کو ہاتھ نہ لگایا اور پری سے بولا، یہ کلہاڑا میرا نہیں ہے۔ رمضان کا جواب سن کر پری دوبارہ کنویں میں چلی گئی اور اس مرتبہ وہ اپنے ساتھ چاندی کا کلہاڑا لائی اور یہ کلہاڑا رمضان کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ رہا تمہارا کلہاڑا۔ لیکن رمضان نے اس مرتبہ بھی کلہاڑا لینے سے انکار کر دیا۔ اب پری پھر کنویں میں چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد کانسی کا کلہاڑا لے کر آئی اور رمضان نے کہنے لگی، یہ رہا کلہاڑا، یقیناً تمہارا ہی ہے۔ رمضان نے پری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھی پری، اس میں سے کوئی بھی کلہاڑا میرا نہیں ہے۔ میرا کلہاڑا تو لوہے کا بنا ہوا تھا۔ پری رمضان کا جواب سن کر پھر کنویں کے اندر گئی اور لوہے کا کلہاڑا لا کر رمضان کو دیا۔ اپنا کلہاڑا دیکھ کر رمضان خوش ہو گیا اور اس نے پری کا شکریہ ادا کیا۔ پری کو رمضان کی ایمانداری پر بہت پسند آئی۔ اس نے سونے، چاندی اور کانسی کے کلہاڑے بھی رمضان کو دے دیے اور کہا، یہ تمہاری ایمانداری کا صلہ ہے۔ اس طرح لکڑہارے کو اس کی ایمانداری کا صلہ مل گیا۔